ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی جمہوریت کی اور اس کے ثمرات کی. میں یہاں پر لشکر رئیسانی صاحب سے سوال کروں گی. لشکری صاحب، یہ یہاں پر بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب نے کل کہا ہے کہ ناراض بلوچ بھائیوں کے دروازوں تک جائیں گے اور ان کو منانے کی کوشش کریں گے، اور بلوچستان پیکج بھی انہوں نے ایک دفعہ پھر اناؤنس کیا ہے اور ان کے احساس محرومی کو کم بھی کیا جائے گا. آپ کس حد تک اگری کر رہے ہیں کہ یہ سودمند اقدامات ہوں گے، ان سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بی تھوڑا دیر پہلے کچھ لوگ مارشاء اللہ کی حمایت میں یا جنرل مشرف کا اچھائیاں بیان کر رہا، تو پہلے یہ مجھے موقع دیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ یہ جانتے ہیں اور ان کو یہ جاننا چاہیے کہ 34 سال سے جو بحران ہے ہمارے ملک میں جنرل ضیاء الحق کا پیدا کردہ، ہم اس بحران سے آج تک نہیں نکل سکے ہیں. جن لوگوں نے بحران کا بنیاد رکھا وہ جنرل ضیاء الحق اور اس کے بعد جنرل مشرف. جنرل ضیاء الحق نے افغان مہاجرین، دہشت گردی، فنڈامنٹلزم تحفے میں دیا. اس کے بعد جنرل مشرف نے بیرونی جنگ اپنے ملک میں لا کے دیا جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جمہوریت کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں ہوگا. جو آج بحران ہے، جو تنقید کر رہے ہیں، یہ ان کا پیدا کردہ بحران ہے، گرداب ہے، دلدل ہے جس سے ہم نہیں نکل سکتے، اور آج بھی بحث وہی کر رہے ہیں. اگر آج ہم جنرل ضیاء الحق اور مشرف کا پیدا کردہ بحران دلدل میں پھنسے نہ ہوتے، آج ہم تعلیم، روزگار، ٹیکنالوجی، تجارت کا بات کر رہے ہوتے. آج ہم ان بحرانوں کا بات نہیں کرتے. پہلے اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ لوگ یہاں بیٹھ کے جمہوریت پہ تنقید کرتے ہیں اور ٹونی بلیئر اور وغیرہ برطانیہ کی بات کرتے ہیں. برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی اور انڈیا میں بھی کسی جرنیل نے دہشت گردی کر کے ریاستی طاقت سے ریاست کے اوپر مارشاء اللہ مسلط نہیں کی. اب ہم آتے ہیں جنرل مشرف کے بعد کے جو حالات ہیں اس صوبے کے اندر، اور وہ پیدا کر کے چھوڑ کے چلے گئے. جنرل مشرف نے قصداً بلوچستان میں فوج کشی کی تاکہ اس کے آقا امریکہ اور امریکہ کے سازش کے تحت بلوچستان میں حالات خراب ہوں جو آج ہم بھگت رہے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہاں مستنگ میں قتل ہو رہے ہیں. جناب محترمہ، آج بلوچستان کے اندر روزانہ مست شدہ لاشیں بھی مل رہی ہیں. ان کو بھی آپ نہ بھولیں. یہاں بلوچستان کے اندر کم از کم اندازے کے مطابق 15 لاکھ افغان مہاجرین ہیں جو مسلح ہیں، جن کے بہت بڑے تعداد کو ہماری انٹیلیجنس سرپرستی کر رہی ہے. اس کو بھی آپ نہ بولیں. اب ہم آئے بلوچستان کی طرف. جب یہاں ایک انجینئرڈ الیکشن کرانے کا کوشش کی جنرل مشرف نے، پولیٹیکل پارٹیز کے مزاحمت میں وہ کچھ لوگ آ گئے، کچھ لوگوں کو الیکشن کے پروسیس سے باہر کر کے پولیٹیکل پارٹیز یہاں ہے، اور ایک ایلیمنیشن آف لیڈرشپ کے تحت آج پاکستان کے سیاسی قیادت میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے ملک کو اس بحران سے نکالے. یہ سب وہ تحفے ہیں امریکی سامراج اور ان کے سرپرستی میں مارشاء اللہ جو لگا انہوں نے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مارشاء اللہ کے بعد جمہوری دور بھی تو آیا. جمہوریت بھی تو 3.5 سال سے قائم ہے. لشکری رئیسانی صاحب، انہوں نے کیا چینجز کر لی؟ صاحب نے یہ کہا، میرا یہی یہاں پر یہ سوال ہے کہ ہمیں، اگر ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، اس کے ثمرات کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے ثمرات اگر جو مجھے سمجھ آتے ہیں وہ کرپشن ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، مفاہمتی پالیسیاں ہیں، بھوک ہے، جان و مال کے لالے ہیں. ہمیں تو یہ جمہوریت کے ثمرات ملے. چلو میں ناصر صاحب سے بھی یہاں پر دیکھیں، اب مجھے آپ موقع دیں گے. یہ ثمرات، یہ آفٹر ایفیکٹس ہیں مارشاء اللہ کے، جنہوں نے ایک بھی ووٹ کے اضافہ نہیں کیا اور انجینئرڈ الیکشن کرانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ایسے کرپٹ لوگ آئے جو اقتدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، جو بار بار کراچی میں الیکشن میں پیپلز پارٹی آئی ہے نا، پیپلز پارٹی آپ ہی کی جماعت آئی ہے اور بلیک میل کرتے رہتے ہیں. ہاں اچھا چلیں، آپ کی جماعت ہی الیکشنز کے بعد آئی ہے، ان ووٹوں پہ آئی ہے، پبلک کے ووٹوں سے آئی ہے، مینڈیٹ لے کر آئی تھی، وہ مینڈیٹ بھول گئی. خیر ناصر علی شاہ صاحب سے میں یہاں پر سوال کروں گی. ناصر صاحب، آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کس حد تک مؤثر ہو رہا ہے؟ کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے آگے؟ صوفیہ، دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں کہ جمہوریت جو ہوتا ہے، جمہوریت اصولوں کا نام ہوتا ہے. جہاں جمہوریت میں اصول نہیں ہے تو وہ آپ اس کو کس طرح جمہوریت کہیں گے؟ اگر جمہوریت صرف مفاہمت کی نام ہے، اور مفاہمت بھی ہر قسم کی مفاہمت آپ کریں، اگر آپ کی کرسی کو دکچا لگتا ہے تو آپ گجرات بھی جائیں، آپ رائے ون بھی جائیں، آپ کراچی بھی جائیں، آپ لندن بھی جائیں، کہ مفاہمت کے نام پہ میں جمہوریت چلا رہا ہوں. اس کو جمہوریت نہیں کہتا ہے. جمہوریت ہوتا ہے
جمہوریت جمہوری اصولوں کو آپ اپنائیں. آج آپ وہ پرنسپلز کہاں ہیں؟ ہم جمہوری پرنسپلز ہم تو مفاہمت کے نام پہ سب کچھ کر جاتے ہیں. عوام کو ہم بھول گئے ہیں. دیکھو عوام ٹھیک ہے اگر جہاں پہ لاشیں گر رہی ہوتی ہیں وہاں کرسیوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. عوام کی مفادات پہ آپ ضرور مفاہمت کریں مگر اپنی کرسی کے لیے اپنے اقتدار کے لیے مفاہمت جو ہے میرے خیال ہے اس ملک کو نقصان دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں آج تک طبقاتی نظام چل رہا ہے. ہر شعبے میں ہر جگہ پہ آپ جا کر دیکھ لیں. ایون اس پارلیمنٹ میں آپ جا کر دیکھیں. آپ جائیں آج آپ ایجوکیشن کے سسٹم کو آپ دیکھ لیں, آپ کے ہیلتھ کے سسٹم کو آپ دیکھ لیں. کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک غریب آدمی کو مفت تعلیم مل سکتا ہے یا ایک غریب عوام کو کیا اس کو گرامر اسکول میں مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیں ناصر صاحب, وہ آپ کی بات میں ماننے کو تیار ہوں. مجھے صرف یہ سمجھائیں کہ پارٹی تو آپ لوگوں کی ہے نا, آپ ہی کی پارٹی ووٹ لے کر آئیے, آپ ہی کی پارٹی یہاں پر موجود ہے, اقتدار میں ہے, مفاہمتی کھیل کھیلے جا رہے ہیں. ہم تنقید کر رہے ہیں یہ کرپشن ہماری سوسائٹی کیسا ہے. اگر ہم صرف بات کریں میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں لیکن کچھ تو چینج نہیں آئے, چینج بھی عوام کے لیے بہت ہوگی. کوششیں لگے تھے کہ ان کو وزارتیں ملے. یہ جمہوریت کا سفر نہیں ہے, جمہوریت بالکل نہیں. میں اس بات سے اگری نہیں کروں گی. جمہوریت چینجز لا سکتی ہے تو ہمارے لیے سودمند ہے ورنہ نہیں ہے. اس کو چھوڑے کہ الیکشن کے پروسیس میں عوام ووٹ دے اور ووٹ کے ذریعے غریب عوام کے لیے, اس بلوچستان کی غریب عوام کے لیے جو روز مر رہے ہیں. ہاں صوفیہ میرا ایک سوال ہے. جی مالک, ابھی رئیسانی صاحب نے بات کی, میں بس سوال لے دیں پھر بریک پر جانا ہے, واپس آ کے جواب لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہی لائن ہم نے ڈرا کرنی ہے کہ جب ہم کرٹیسائز کریں لوگوں کو جو اس نظام کے ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں تو خدارہ اس کو جمہوریت کی تنقید سے علیحدہ کر دیں, یہ چھپنا بند کریں. میرا ایک سوال ہے, کیا یہ گورنمنٹ, ابھی لوڈ شیڈنگ کی ایگزامپل لے لیں, بس لوگ تڑپتے رہے مرتے رہے, جب لوگ سڑکوں پہ آئے آگے لگائیں, سڈنلی اس گورنمنٹ نے 11 ارب نکالا, 10 دن کے لیے ریلیف دے دیا. کیا جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ تب تک حکومت کے کان پہ جو نہ رہیں گے جب تک سڑکوں پہ جائیدادوں کو آگے نہ لگے, جب تک لوگوں میں کلچر آف وائلنس نہ آئے. جمہوریت تو یہ تھی کہ جب لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا, جب ڈیبیٹ ہوئی تو گورنمنٹ کو ایمرجنسی سٹیپس اٹھانے چاہیے. پھر وہی والی بات ہے کہ ناصر صاحب آپ کے ساتھ ہی بیٹھے گھر میں کس کے کاروں پہ جھوٹ رہی گئی. اچھا مجھے مالک موقع دینے کوئی نہ آئے, اور جب گورنمنٹ ایم کیو ایم ہٹے تو سڈنلی پریزیڈنٹ بھی پہنچ جائیں, رحمان ملک بھی پہنچ جائیں. یہاں جمہوریت کا مطلب ہے صرف طاقت کی جنگ. جب تک لوگ مر رہے ہیں, جب تک لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی, تب تک جمہوریت کا اور ہے. جب حکومت گرنے کا خطرہ آتا ہے یا ہلنے کا تو سب کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے. اچھا مالک موقع دیں, بریک لینے دیں, ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں.